अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। आज की गोरख धंधा का तल्लक जो है वो आज़ाद कश्मीर के साथ है। इस वक्त इस्लाहात की बात हो रही है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बन चुकी है और ये इस्लाहात अगर इनकलाब के अंदर बदल गई तो फिर ये सारी बात ना तो हुकूमत के कंट्रोल में रहेगी, ना वफाक की हुकूमत के कंट्रोल में रहेगी और ना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कंट्रोल में रहेगी। क्यों? आप देखिए कि दुनिया के अंदर गुज़श्ता दिन की ताज़ा मिसाल है नेपाल, इससे कबल बांग्लादेश, उससे पहले श्रीलंका, इंडोनेशिया। उन तमाम ममालिक के अंदर जो इनकलाब आया वो बग़ैर लीडरशिप के लोग जो थे वो बाहर निकले थे। अब बग़ैर लीडरशिप के जब लोग बाहर निकलते हैं तो उनके पास कोई लीडर, कोई रहनुमा नहीं होता। वो अपनी मदद आप अपने तौर तरीके से, अपने जज्बात से, अपनी सोच से सारा कुछ करते हैं। तो ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और बामुकाबला दूसरी जानिब हमारे हुक्मरान हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं सबसे पहले वजाहत कर दूं, फिर मैं माजी की, हाल की और मुस्तकबिल की चीज़ों के ऊपर आता हूं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लोग चाहते क्या हैं? इस्लाहात चाहते हैं ना। क्या आप बताइए कि आज़ाद कश्मीर जैसे खित्ते के अंदर कोई इनकलाब चाहिए? नहीं चाहिए। अगर इनकलाब आ गया बगैर लीडरशिप के तो फिर क्या होगा, इसकी मैं वजाहत करूंगा, लेकिन उससे कबल आ जाएं। आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान हैं और दूसरी जानिब जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, कितने अरसे से ये चूहे बिल्ली का खेल जारी है और इसको तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? आपने आटा सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती कर दी, उसके बाद मुतालबात आए जी कि हमने 12 सीटें जो हैं वो ख़त्म करवाना चाहते हैं। इसके अलावा और उनके मुतालबात हैं और 29 सितंबर को इस महीने की एहतजाज किया जाएगा। जब एहतजाज होगा तो उससे कबल ये लीडरशिप जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उसको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। मुझे बताइए कि जब ये जो लीडरशिप है इसको आप गिरफ्तार कर लेंगे तो जो अवाम है उसको कौन संभालेगा? वो किसकी बात सुनेंगे? वो जो डंडा लेके आएंगे, जब किसी को मारेंगे, जब नुकसान होगा तो ये तो हम सब लोगों का नुकसान होगा। तो जब लीडरशिप गिरफ्तार हो जाएगी, बजाय इसके कि उनको उनके साथ रहना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, जैसे माजी में भी मुज़ाकरात हुए। अलग बात है कि उसमें जो सियासी कमेटी थी उसने कोई किरदार अदा नहीं किया, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी थे और सेक्टर कमांडर थे और दीगर लोग थे, उन्होंने मायदे के ऊपर दस्तखत किए, सारी चीज़ें हुई, बिजली सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया। ठीक है, 12 सीटें आप ख़त्म नहीं करना चाह रहे और चीज़ें नहीं करना चाह रहे, लेकिन इन चीज़ों को तवज्जो देनी है, मुज़ाकरात करने हैं, इस्लाहात की बात कर रहे हैं, वो इनकलाब नहीं ला रहे। अब आ जाइए कि जब खित्ते के अंदर लीडरशिप, हुक्मरान, सियासतदान, वज़ीर-ए-आज़म, सदर, अवामी, MLA, मिनिस्टर अपने काम ना करें तो फिर बग़ैर लीडरशिप के, अवामी नुमाइंदों के, हुक्मरानों के इसी तरह की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटीज़ बनती हैं। जैसे नेपाल के अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया में इनकलाब आया, इसी तरह से यहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे इनकलाब नहीं चाहिए, मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, मुझे इस्लाहात चाहिए। इनकलाब क्यों नहीं चाहिए, मैं इसके ऊपर भी आपके साथ चल के बात करता हूँ। हमारे अपोजिशन लीडर कहाँ पे हैं? क्या अपोजिशन ऐसी होती है? किसने तमाम जमातों को हुकूमत का हिस्सा बनाया और वो कौन है जिसने अपोजिशन ख़त्म कर दी? और आज जब अपोजिशन सियासी लोगों की, सियासी जमातों की ख़त्म की गई तो अपोजिशन का किरदार कौन कर रहा है? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त अवाम की तर्जुमानी कर रही है और वो असल में अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि अपोजिशन को करना चाहिए। ख्वाजा फारूक साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनके पास इतने नंबर भी नहीं है अददी कि कानूनी और आइनी तौर के ऊपर आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर इजलास बुलाने की इस्तदा कर सकें। 13 लोग चाहिए होते हैं, ये मेरे ख्याल से 7 लोग अपोजिशन में हैं, बाकी सारे और सारी जमातें हुकूमत के अंदर हैं। फिर आप कहते हैं कि ये इंडियन एजेंट हैं। ये पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं, इन मसूफ से कोई पूछे कि लोगों की झूठी हमदर्दियां हासिल करने के लिए सियासत, जिसको मकारी और मुनाफकत कहते हैं, जो आप शुरू से करते आए, आपने सरजमीन इंग्लैंड के ऊपर बयान दिया कि 12 सीटें ख़त्म होनी चाहिए। आपने जरदारी हाउस में इजलास किया रियाज चौधरी साहब और दिगर पार्टी क़यादत के साथ, और उन्होंने आपके बयान को की तरदीद कर दी, कहा ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। फिर आप देखिए, आपने कहा जी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो ठीक हैं। फिर आपके कुछ लोग जो थे वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के साथ मिले, 4 दिन बड़ी बल्ले बल्ले हुई। ये हमें पता था आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर आप अपनी बात से मुकर गए।
انہی لوگوں کے اوپر بغیر ثبوت کے آپ نے الزام لگایا اسلام آباد پریس کانفرنس میں، اور جب ایک عثمان صاحب نے آپ سے سوال پوچھا کہ ثبوت دیں تو آپ نے کہا میں بعد میں ثبوت دوں گا، آج تک نہیں دے سکے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں۔ اپنے کشمیریوں کو، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کے اوپر ایسا الزام لگانا کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ بھارتی ایجنٹ ہیں اور را سے پیسے لیتے ہیں، تو ثبوت بھی نہ ہو تو کیا یہ تہمت لگانا اچھی بات تھی؟ پھر انہی کشمیریوں نے جو آپ کی درگت بنائی، آپ کو ایکسپوز کیا، آپ نے اپنی بے عزتی خود کروائی، خاموش رہتے تو بہتر تھا، یا جو بات کر دی تھی تو اس کے اوپر قائم رہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پھر LA 5 چڑوئی میں، حلقہ 5 چڑوئی کے اندر 2 دن قبل تقریریں سنی آپ نے، لوگ دیکھے آپ نے، عوام کا جمع غفیر دیکھا آپ نے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ خود دیکھ رہے ہیں، عوام کا غم و غصہ اور اپوزیشن آپ مار دیں، آپ ان کو غدار کہنا شروع کر دیں، تو کیا ایک سیاستدان جو ہے وہ ایسے ڈیل کرتا ہے لوگوں کو جو پہلے سے مشتعل ہوں اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں؟ اب آپ دیکھیں کہ جو اب تک اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، یہ جو تحریک ہے اب تک یہ پرامن ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہی کے لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، انہوں نے کہیں پہ آگ نہیں لگائی۔ یہ سسٹم، یہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے اس وقت جو ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان کی بات نہ سننا اور اصلاحات نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، پھر انقلاب آئے گا۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ انقلاب ہمیں نہیں چاہیے آزاد کشمیر میں۔ کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ جب انقلاب آتا ہے تو اس میں آئین قانون اور چیزیں تو نہیں دیکھی جاتی، اس میں تو گراؤ جلاؤ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم آزاد کشمیر میں انقلاب لا کے کیا دفعہ جو آرٹیکل 56 ہے وہ لگا دیں گے؟ وفاقی حکومت ایمرجنسی نافذ کر دے آزاد کشمیر میں، یہ کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم کا رول ختم ہو جائے، یہ آپ چاہتے ہیں؟ ایمرجنسی لگا کے ایک کور کمانڈر یا سیکٹر کمانڈر یا بریگیڈیئر یا صدر کو اختیارات دے دیں، وہ چلائے گا؟ پھر انقلاب کی صورت میں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، یہ حکومتی ڈھانچہ جیسا کیسا بھی ہے چلا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور پھر کیا کریں گے کہ فوج ایمرجنسی لگا دے گی، وفاقی حکومت ایمرجنسی لگا دے گی معذرت کے ساتھ، اور پھر صدر کو اختیار دے دیں گے، جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر گورنر کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ پھر کل ہم اس کو صوبہ بننے سے روکنا چاہتے ہیں، ہم اس کو صوبوں کے ساتھ شامل ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، ہم اس کو تحریک آزادی کا بیس کیمپ مسلسل رکھنا چاہتے ہیں۔ کل شاید دنیا کے حالات بدل جائیں، پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے، تو پھر ہو سکتا ہے وہاں پہ تبدیلی آ جائے۔ تو جب یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ سیاستدان کیا کریں گے؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ تو لہٰذا یہ نیپال کے اندر تو فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی تھی، معذرت کے ساتھ ہماری فوج تو آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئے گی، ہمارا تو وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اصلاحات جو ابھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اگر ان کے کوئی 30 مطالبے ہیں تو اس میں سے 15 مان لیجئے، بھلے آپ نے 12 سیٹیں ختم نہیں کرنی، اس کی لاجک بیان کریں کہ یہ ہمارا پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک تعلق ہے، نو ڈاؤٹ وہ بلیک میلنگ کے لیے سیٹیں ہیں۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی کے صدر کہہ رہے ہیں یہ بلیک میلنگ کا ٹول ہے۔ جب آپ کی حکومت آنے والی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ پنجاب کے اندر آپ کی پارٹی کی اکثریت ہوتی، تو آپ تو خوشی سے کہتے وہاں سے 10 سیٹیں ہمیں ملیں گی، کراچی کی ملے گی، KPK کی ملے گی، 10 سیٹیں وہاں سے لیں گے، ٹوٹل 12 ہیں، 13 سیٹیں یہاں سے ہم جیتیں گے، حکومت بنا لیں گے۔ پھر تو بات آپ کے لیے ٹھیک تھی، کیونکہ نون لیگ کی پنجاب میں حکومت ہے اور نون لیگ وہ 10 سیٹیں جیتے گی 12 میں سے، تو اس لیے آپ کو یہ بات بری لگتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام لوگ اپنے ذاتی مفاد، اپنے پارٹی کے مفاد کے لیے، حکومت میں آنے کے اصول کے لیے، وزیر اعظم بننے کے اصول کے لیے بنے وزیر اعظم، ہمارے علاقے کو فائدہ ہوگا نا، بلے بلے ہوئے گی، فنڈز آئیں گے، پیرس واقعی بن جائے گا۔ لیکن خدا را لوگوں کو بیوقوف مت بنائیے۔ یہ جو اصلاحات کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر عمل کیجئے۔ باصورت دیگر اصلاحات کا معاملہ اگر انقلاب کی طرف بڑھ گیا، لیڈرشپ گرفتار ہو گئی، تو پھر یہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ یہ باتیں اس لیے میں یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ جہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ شرپسند لوگ بھی ہوتے ہیں، تو آپ اشتعال کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جائیں۔ لیڈرشپ کو اس لیے گرفتار نہیں کریں 29 سپتمبر سے پہلے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آئی تھنک میں پورا نام بھول گئی، کوئی نذیر گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے عرصے میں ایک مجمع جمع تھا، ان لوگوں سے گزارش کی کہ صاحبو آپ لوگ جتنے بھی ہیں حلف دیں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ جو آپ نے تمبر کے ڈنڈے پکڑے ہوئے یہ گاڑیوں میں واپس رکھے۔ انہوں نے رکھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ عمارتیں ہماری ہیں، یہ بلڈنگیں ہماری ہیں، یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ خطہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، تو لہٰذا آپ نے کوئی گراؤ جلاؤ ڈنڈے نہیں مارنے، کچھ نہیں کرنا۔ تو ان لوگوں نے بات مان لی۔ تو جب لیڈرشپ کو بھی آپ
گرفتار کر لیں گے، وہ جیلوں میں ہوں گے، تو یہ جو لوگ ہیں نیپال کی طرح لیڈرشپ لیس ہو گئے، تو پھر ان کی بات کون سنے گا؟ آپ کے تو یہ پہلے سے مخالف ہیں۔ تو آپ عوام سے ووٹ مانگتے ہیں، آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، آپ منشور لے کے آتے ہیں، آپ حکومت میں ہوتے ہیں، اگر پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر سکتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو لہٰذا یہ نظام چلنا چاہیے، یہ جیسا کیسا بھی ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اصلاحات کو انقلاب میں نہیں بدلنا چاہیے۔ تو ضروری امر یہ ہے کہ یہ تمام لوگ آپس میں بیٹھیں، بات کریں، اصلاحات کی بات کریں، کچھ مانیں، کچھ منوائیں، اور چیزوں کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔